آپ سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد کتنی تھی؟ امام جعفر صادق کے شاگردوں کی تعداد 4000 تھی. 4000 تھی. اور یہ شاگرد مطلب ایک ہی جگہ سے امام کے پاس آئے ہوئے تھے، لائک مدینہ سے ہی؟ آل آف دا ورلڈ آتے تھے. آل آف دا ورلڈ آتے تھے، مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے یہ لوگ امام علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. ویری گڈ. سیکنڈ کوشچن ہے آپ سے گروہ حسینی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں، یعنی جب شہادت کا وقت قریب تھا، تو وہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں امام علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی؟ یعنی ائمہ علیہ السلام نے اپنے آخری وقتوں میں بہت ساری وصیتیں اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کی ہیں. تو امام صادق علیہ السلام نے جو وصیتیں کی ہیں ان میں سے کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ امام نے کیا وصیت کی تھی اپنے آخری وقت میں؟ قرآن سے نصیحت لیتے رہنا، اہل بیت سے محبت کرتے رہنا. اچھا، امام علیہ السلام نے وصیت یہ کی تھی کہ نماز کو ہلکا مت سمجھنا. اب ہم چلتے ہیں گروہ غازی آپ کی جانب. جی گروہ غازی، پہلا سوال ہے آپ سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا معروف ترین لقب کیا ہے؟ صادق ہے. میں نے سوال میں بول بھی دیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا معروف ترین لقب صادق ہے. بالکل درست ہے آپ کا جواب. اچھا، یہ جو لقب ہے امام علیہ السلام کا صادق، تو صادق کا معنی بتا سکتے ہیں آپ؟ میننگ؟ صادق کا میننگ ہے سچ بولنے والا. صادق کا میننگ ہے سچ بولنے والا. بالکل درست ہے آپ کا جواب. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو صادق لقب ہے یعنی سچ بولنے والا، تو ہم جو امام کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کے پیروکار ہیں، ان کے فالوورز ہیں، تو ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے، انہیں سچا ہونا چاہیے. سچا ہونا چاہیے. تو آپ سب سچ بولتے ہیں؟ جی. ویری گڈ. سب بچے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، سچ بولتے ہیں اور ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو گھر میں کوئی چیز ٹوٹے اور ماما پوچھیں گے کس نے توڑی ہے، تو ہم آگے سے کیا کہیں؟ ہم نے توڑی ہے. لیکن یہ اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کرنا کہ بالکل ہم دھڑلے سے جا کے کہیں گے ہاں بھائی ہم نے توڑی ہے. اس میں ماما سے سوری بول کے کہیں گے بھائی غلطی سے ٹوٹ گئی، ہم سے معاف کر دیں، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے آپ سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مطہر کہاں پر واقع ہے؟ مدینہ منورہ. اسپیسیفک جگہ کا نام بتا سکتے ہیں؟ جنت البقیع. جنت البقیع میں واقع ہے. بالکل درست ہے آپ کا جواب. اسی کے ساتھ ناظرین پہلے راؤنڈ کا اختتام ہوتا ہے اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی طرف کہ جو ٹرو اینڈ فالس کا راؤنڈ ہے. تو پہلے راؤنڈ کے اختتام پر آپ دونوں کے مارکس ایکول ہیں اور اب ہم سیکنڈ راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں. گروہ حسینی آپ سے میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولوں گی، آپ نے صرف مجھے یہ بتانا ہوگا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا زمانہ 34 برس کا تھا. فالس. آپ کا جواب فالس ہے کیونکہ امام کی امامت کا زمانہ 34 ایئرس ہی تھا. جی تو پہلا جواب آپ کا غلط ہوا. اگلا سوال ہے آپ سے کہ ترتیب کے اعتبار سے امام صادق علیہ السلام 5ویں امام ہیں. ترتیب کے اعتبار سے فالس. فالس ہے. کون سے امام ہیں؟ چھٹے امام ہیں. درست ہے آپ کا جواب. اگلا سوال ہے آپ سے کہ ایک مرتبہ جب امام صادق علیہ السلام کو کسی نے برا بھلا کہا تو امام نے اسے برا بھلا کہنے کی بجائے اس کے حق میں دعا کی. ٹرو ہے؟ پکی بات ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے. جب امام کو کسی نے برا کہا، یعنی امام اپنے اس عمل سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک مومن کو تو بالکل نہیں چاہیے کہ وہ اگر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کے جواب میں اسے برا بھلا کہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب آگے سے ہمیں اچھے طریقے سے دینا چاہیے. جی گروہ حسینی چوتھا سوال ہے آپ سے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب معاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. طلب معاش یعنی جب ہم کچھ جاب کرنے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو اس میں اگر ہمیں دھوپ کی اور گرمی کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ٹرو جواب بالکل درست ہے. یعنی جیسے اگزامپل دوں گی، جیسے کسان ہوتے ہیں نا تو وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں گرمی میں، باہر دھوپ میں، تو وہ اس کے اندر کوئی عیب کی یا برائی کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ رزق حلال کما رہے ہیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اگلا آخری سوال ہے آپ سے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام ابو العباس صفاح کے دور حکومت میں گزرے. ٹرو.
نہیں، آپ کا جواب غلط ہے، کیونکہ ابو العباس صفہ جو تھے وہ سیکنڈ لاسٹ خلیفہ تھا، یا جسے آپ حکمران کہہ سکتے ہیں امام کے دور کا. امام کا جو دور کا آخری حکمران تھا وہ کسی کو نام آتا ہے؟ بتائیں. جو ان کا آخری جو تھا ان کے ٹائم پہ اس کا نام منصور تھا. منصور دوان کی تھا. ٹھیک ہے، بالکل درست. جی تو اب ہم پڑھتے ہیں گروہ غازی آپ کی جانب. پہلا سوال ہے آپ سے کہ صابر، فاضل اور طاہر امام صادق علیہ السلام کے القابات میں سے ہیں. ٹرو. ٹرو ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے. یعنی امام کا جو مشہور ترین لقب ہے وہ تو صادق ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی امام علیہ السلام کے ہی القابات ہیں. جابر بن حیان امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد تھے. فالس. کس کے شاگرد تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی. درست ہے آپ کا جواب. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء اور رسل کے علوم کے وارث ہیں. یعنی انبیاء اور رسولوں کے. درست ہے آپ کا جواب. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقط علم طب اور علم فلسفہ میں اپنے شاگردوں کی تربیت کی. فالس. درست ہے آپ کا جواب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. آخری سوال ہے آپ سے کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت زہر کے ذریعے سے ہوئی تھی. ٹرو. ٹرو، آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا اختتام ہوتا ہے.